میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے تمام بہن بھائیوں کو خداوند یسوع مسیح میں سلام۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سب اکٹھے ہوں۔ بہنوں بھائیوں، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جیسے کل بزرگ خادم پاسٹر سیمل سویا صاحب نے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پہلا کلمہ شیئر کیا معافی کے بارے میں، آج میں سیکنڈ کلمہ جو نجات کا کلمہ ہے وہ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک چیپٹر 23 ورس 43 پڑھیں گے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین آمین آمین، گاڈ بلیس یو۔ بہنوں بھائیوں، خداوند کا زندہ پاک کلام جو پڑھا گیا، خداوند کا زندہ پاک کلام یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ ورڈز ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے جب وہ میری اور ہم سب کے گناہوں کی خاطر جو ہے وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ بہنوں بھائیوں، اس کلمے کو، اس خداوند یسوع مسیح کے منہ سے جو الفاظ نکلے صلیب پر، اس کے اگر ہم کانٹیکس کو دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں جو ہے اس کی ورس 39 سے جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا۔ سیم چیپٹر گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک چیپٹر 23 ورس 43 جو ہے ہم وہاں سے پڑھیں گے 43 تک، 39 سے لے کے 43 تک۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانے دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے؟ اور ہماری سزا تو واجب ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین آمین آمین، گاڈ بلیس یو نیتا، خداوند آپ کو برکت دے۔ بہنوں بھائیوں، خداوند کے زندہ پاک کلام میں ہمیں یہ جو کلمہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اس کا ہم نے کانٹیکس دیکھا کہ دو بدکار جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ صلیب پر جو ہے انہیں بھی جو ہے لٹکایا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے جو ہے میں ایک بدکار کے بارے میں شیئر کروں گا، جو بدکار جو ہے صلیب پر لٹکا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے، خداوند یسوع مسیح کو تانا دے رہا ہے اور جو ہے خداوند یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے کہ تو مسیح ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور مجھے بھی بچا۔ پہلے اس ڈاکو کے بارے میں جو ہے میں اس کی پرسنالٹی کے بارے میں شیئر کروں گا کہ خداوند کا پاک کلام جو ہے اس کے بارے میں جو ہے کیا بتاتا ہے، اور خداوند اس کلام کے تھرو جو ہے مجھ سے اور آپ سے اور ہم سب سے کیا بات کرتا ہے۔ بہنوں بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بدکار ہے یا ڈاکو ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بدکار جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو خود بھی اتر اور مجھے بھی اتار۔ اس کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بہت جو ہے سرکش ہے، اس کا دل جو ہے بہت سخت ہے، یہ سامنے موت اس کے ہے، یہ موت اس کے بالکل قریب ہے، لیکن اس کے اندر خدا کا جو ہے وہ ڈر نہیں ہے، اس کا دل جو ہے بہت جو ہے وہ سخت ہے۔ اور یہی جو ہے دوسرے بدکار نے جو ہے وہ یہ آگے چل کے بتایا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خدا کا ڈر جو ہے وہ نہیں تھا۔ سیم ایگزیکٹلی اسی طرح سے آج بھی جس شخص کے اندر خدا کا ڈر نہیں ہوتا، جس شخص کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا، اس کا دل جو ہے وہ سخت ہوتا ہے اور وہ گناہ میں اور بڑھتا جاتا ہے، اور وہ خدا نے جو اپنے بیٹے کو کلمے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس پر ایمان لا کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے جو ہے وہ جو ہے ہمیشہ کی زندگی پائے، وہ آج بھی جو ہے جس شخص کا دل جو ہے وہ خدا کے خوف میں نہیں ہوتا، خدا کے ڈر میں نہیں ہوتا، وہ جو ہے شخص اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ ہیل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بدکار جو ہے
जो है खुदावंद यीशु मसीह को कह रहा है कि तू अपनी पावर को दिखा, तू अपनी कुदरत को दिखा अगर तू मसीह है। सो बहनों भाइयों, सेम इसी तरह से जो है आज भी जो है हम देखें तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर जो है हमारी ज़िंदगी में जो है ये मौजूदा होगा तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो प्रेजेंस को, खुदावंद यीशु मसीह की जो पावर को है मानेंगे। सो इसी तरह से बहनों भाइयों, ये बदकार जो था इसने खुदावंद यीशु मसीह को जो है चैलेंज किया, खुदावंद यीशु मसीह को ताना दिया। सो बहनों भाइयों, ये बदकार जो है ये बात नहीं जानता था कि जितने भी जो है बच्चे इस दुनिया में आते हैं, जितने भी बच्चे इस दुनिया में पैदा होते हैं वो ज़िंदगी जो है गुजारने के लिए आए थे। लेकिन ये बच्चा जो खुदा का बेटा, खुदा का कलमा जो है किसी ह्यूमन जो है मिलाप से नहीं पैदा हुआ था, बल्कि खुदा के पाक रूह की कुदरत से जो है वो मरियम जो है हामला हुई और ये बेटा जो है इस दुनिया में पैदा हुआ। और ये वाहिद दुनिया में एक बच्चा है जो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसलिए आया था कि वो अपनी जान दे ताकि मैं, डैनियल जेम्स और आप सब जो है वो हम सब जो हैं इस उसके मार खाने से, उसके खून बहाने से, उसकी जान देने से जो है हम निजात पाएं। तो ये बदकार जो है ये किसी और जो है मसले मसाइलों में चल रहा था और जो है ये नहीं जो है रियलाइज कर पा रहा था कि ये जो है हम तो अपनी सज़ा जो हमने किया है हम उसी का जो है वो जो है पे कर रहे हैं, उसी की सज़ा जो है हम हासिल कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो है कोई गुनाह नहीं है। ये जो है इसी वजह से इस दुनिया में आया, ये बच्चा इसी वजह से दुनिया में आया ताकि जो है बड़ा होकर जो है अपने लोगों के लिए जो है जान दे, ताकि उसके लोग जो हैं वो जगह जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए बनाई गई थी वो उसके लोग जो हैं वहाँ पर ना जाएं, बल्कि उसकी सलीब का इकरार करें, अपने गुनाहों का जो है इकरार करें, जिस तरह से इस दूसरे जो है बदकार ने किया। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सो जो फरदोस में गया, सो अभी इसके बारे में जो है मैं शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से इसने अपनी ज़िंदगी को जो है जो आखिरी जो है टाइम था ये भी बच सकता था, ये भी सेफ हो सकता था, ये भी उस बड़ी नजात को रिसीव कर सकता था जो खुदा ने अपने कलमे को, जो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में बेच के उसका खून जो है बहा कर जो है खुदा ने वो बड़ी नजात दी। ये कार जो है ये भी वो जो है निजात हासिल कर सकता था, लेकिन इसने जो है वो जो है दूसरी चीज़ पसंद की। सो बहनों भाइयों, खुदावंद का पाक कलाम क्लियर बताता है कि अबलीस ने जो है बहुत सारे लोगों के दिलों को सख्त किया हुआ है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के दिलों को जो है सख्त किया हुआ है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो है इवन घरों में लोग जो है यही बातें करते हैं। अगर एक पार्टनर जो है वो खुदावंद में है, खुदावंद ने जो है मजबूत है, सो दूसरा जो है फायरिंग कर रहा होता है। ये जो है मुंह की फायरिंग की बात कर रहा हूँ, दूसरी फायरिंग नहीं, मुंह की फायरिंग कर रहा होता है कि जो है कहाँ है खुदा, कहाँ है जीसस। अगर मैं जो है इतनी सफरिंग कर रहा हूँ, मेरी जो है हेल्थ इतनी जो है वो नीचे जा रही है, तो जीसस है तो मुझे क्यों नहीं जो है इस मुझे जो है बीमारी से रिहाई देता। सो बहनों भाइयों, वो खुश नसीब लोग हैं, वो जो है मैं कहता हूँ कि वो मुबारक हैं जिनको ये बड़ी निजात मिली है, जिनको खुदा के पाक रूह ने जो है मरोड़ा है, जिनको खुदा के पाक रूह ने जो है ये उन पर रवील किया है, जिन पर खुदा के पाक रूह ने ये जाहिर किया है कि वो इस बड़ी निजात को जो है वो रिसीव करें। और इस बदकिरदार ने जो है उस जो है बड़ी निजात को जो है मिस किया और इसी वजह से ये खुदा को जो है चैलेंज कर रहा है। सो बहनों भाइयों, खुदावंद का पाक कलाम क्लियर बताता है कि जो लोग जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे, उस बड़ी निजात को रिसीव नहीं करेंगे, उस कीमती लहू से अपनी पोशाक को नहीं धोएंगे, उनका अंजाम जो है वो हेल है। और ये मैं अपनी जो है इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा, बल्कि खुदावंद का पाक कलाम जो है खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि वो शख्स जो है वो जो उस पर ईमान नहीं लाएगा
جائے گا جو اس کی جو ہے تعلیم کو نہیں فالو کرے گا, جو بڑی نجات کو رسیو نہیں کرے گا, وہ جو ہے اس کا کیڑا جو ہے نہیں مرے گا, وہ اس آگ میں جو ہے وہ ایسی آگ میں جائے گا جو آگ بجھنے کی نہیں. وہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ وہاں پر آگ جو ہے جیسے قربانیوں پر نمک چھڑکا جاتا ہے, وہاں پر آگ ایسے چھڑکی جائے گی. سو بہنوں بھائیوں, جن کو نجات مل گئی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں, لیکن جن کو جو ہے نجات نہیں ملی, جو خداوند یسوع مسیح کو جو ہے چیلنج کرتے ہیں, اس پاک ہستی کو جس نے یہ کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے, سو کوئی بھی نہیں تھا. جو اس پاک ہستی کو چیلنج کرتے ہیں, جو اپنے سرکشی, اپنی گردن کشی, اپنے دل کو سخت کرتے ہیں, بہنوں بھائیوں خدا کا ڈر خوف نہیں رکھتے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ جو ہے وہاں جو ہے کیڑا مرنے کا نہیں ہے. اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح نے ہی کہا جو ہے غریب لازر کے بارے میں تمثیل میں بتایا, اور جو ہے ایک مالدار شخص کے بارے میں بتایا کہ غریب لازر جو ہے وہ مالدار شخص کے ٹیبل سے جو ٹکڑے گرتے تھے اسے جو ہے وہ اٹھا کے کھاتا تھا, لیکن جب وہ دونوں مر گئے تو کلام بتاتا ہے کہ غریب لازر جو تھا وہ ابراہیم کی گود میں تھا, اور امیر شخص جو تھا وہ جو ہے اس اندھیرے کی اس آگ والی میں جگہ میں تھا, اور وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اپنی انگلی کا جو ہے وہ سرا جو ہے پانی میں بھگو کے جو ہے میرے منہ میں تاکہ مجھے سکون ملے. سو بہنوں بھائیوں, خدا نے اپنے بیٹے کو اتنی جو ہے وہ تکلیف, اتنا جو ہے اس پر ظلم ڈھایا گیا, اتنا جو ہے اسے مارا گیا, اتنا اسے جو ہے کوڑے مارے گئے, اس کا خون جو ہے بہایا گیا, وہ ایسے ہی نہیں بہایا گیا بلکہ اس وجہ سے بہایا گیا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ نجات پائے. ساری دنیا جو ہے خداوند یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا نجات پائے, لیکن کلام یہ بتاتا ہے کہ بہت تھوڑے ہیں جو اس راستے پر چلیں گے اور اس بڑی نجات کو, اس بڑی بادشاہی کے جو ہے وہ وارث ہوں گے. سو بہنوں بھائیوں, ہم سب کو جو اس وقت خدا کے تخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, خدا کی آواز کو سن رہے ہیں اور اس بڑی نجات کو حاصل کر چکے ہیں, ہم سب کو خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند نے ہمیں جو ہے اس آگ سے بچا لیا ہے جہاں جو ہے وہ کیڑا بھی نہیں مرنا. خداوند نے ہمیں اس جو ہے عذاب سے بچا لیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس نکمے نوکر کو باہر لے جاؤ اور اندھیرے میں ڈال دو, وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. سو بہنوں بھائیوں, ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بڑی نجات کا, جس سے جو ہے اس بدکار نے جو ہے جس کے بارے میں ابھی میں شیئر کر رہا ہوں, اس نے فائدہ نہیں اٹھایا, اس نے اس بڑی نجات کو مس کر دیا. اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں, اور اس ڈاکو کے لیے بھی ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے جو ہے فردوس کا راستہ خداوند یسوع مسیح سے حاصل کر لیا. اور بہنوں بھائیوں, جہاں دانتوں کا پیسنا اور جو ہے رونا تھا, خداوند یسوع مسیح نے اسے بچا لیا, لیکن دوسرے نے جو چیلنج کر رہا تھا, جو کہہ رہا تھا بھئی اگر تو مسیح ہے خود بھی اتر اور مجھے بھی اتار, وہ اپنے جو ہے جو مسئلے مسائل اس نے لائف میں کیے ہیں اسے جو ہے وہ تسلیم کرنے کے جو ہے دور تک جو ہے وہ موڈ میں نہیں لگتا. سو بہنوں بھائیوں, دنیا میں جتنے بھی ریلیجس ہیں لیڈر ہیں, جتنے بھی مذہبی لیڈر ہیں, سو کوئی بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو میرے ساتھ جو ہے آج پھر دوست میں ہوگا, کیونکہ ان کو تو خود نہیں پتا انہوں نے کیا کہنا ہے, کہاں ہونا ہے. لیکن بہنوں بھائیوں, یہ خدا کا کلمہ, خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہی ہے جس کے اندر یہ اتھارٹی ہے, جس کے اندر یہ پاور ہے, جو کہتا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ جو ہے
फिरदौस में होगा। सो बहनों भाइयों, आज दुनिया में देखें, थोड़ी सी भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो, थोड़ा भी कोई बीमारी में जो है, सादा बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो है कोई सफरिंग कर रहा हो महीनों में या सालों में, तो क्या हाल हो जाता है, फैमिली का क्या हाल हो जाता है, उस शख्स का अपना क्या हाल हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बात जहन्नुम की हो रही है, यहाँ तो बात हेल्थ की हो रही है। वहाँ जहाँ रोना है, जहाँ दांतों का पीसना है, जहाँ जो है हर वक्त जो है आग जलती रहेगी, और जैसे नमक जो है कुर्बानी पर छिड़का जाता है, वैसे ही आग जो है वो छिड़की जाएगी। सो हमें खुदावन का शुक्र अदा करना चाहिए। वो जो अबदी जिंदगी खुदावन ने दे दी, हमें फिरदौस में जगह दे दी, खुदावन ने अपने साथ हमें जगह दे दी, खुदा बाप के साथ हमें जो है वो राह दिखा दिया कि खुदा बाप के साथ हम रहें। सो बहनों भाइयों, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें जो है हेल्थ से बचाया। सो जैसे मैंने कहा कि अगर इस दुनिया में रहते हुए कोई बीमारी, कोई तकलीफ ऐसी आ जाए, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये तो बात जो है हमेशा की है। सो दोनों काम है, जो हमेशा की जिंदगी खुदावन के साथ रहेंगे, और दूसरे जो है जहाँ आग नहीं जो है वो बुझती, वहां भी जो है उनका कीड़ा नहीं मरेगा। इसकी आसान लफ्जों में मैं यही कहूंगा कि वो भी जो है वैसे ही जो है तड़पते रहेंगे हमेशा के लिए। सो बहनों भाइयों, अब हम बात करते हैं उस डाकू की या उस बदकार की जिसने जो है खुदावंद यीशु मसीह को जो है अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया, जिसने इकरार कर लिया कि हम सब तो जो है अपनी जो हमने जो है काम किए हैं उसकी सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई जो है ऐसा काम नहीं किया जो इसने जो है जिसकी इसको सजा मिल रही है। सो बहनों भाइयों, अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस डाकू ने जब इकरार किया तो खुदा के पाक रूह ने इसको मरोड़ा, खुदा के पाक रूह ने इसको जो है इसे जो है झंडोला ताकि जो है ये मसीह को खुदावंद माने। सो सेम एग्जैक्टली बहनों भाइयों, आज भी जब हम किसी के लिए जो है निजात के लिए दुआ करें तो सबसे पहला जो है हमें यही करना चाहिए कि हम उस शख्स के लिए दुआ करें ताकि खुदा का पाक रूह जो है वो काम करे। सो बहनों भाइयों, हम देखते हैं कि इस डाकू को जब खुदा के पाक रूह ने मरोड़ा तो ये जान गया कि दरवाजा यही है, इस दरवाजे से मैं गुजरूंगा तो मैं फिरदौस में जाऊंगा, इस दरवाजे में से मैं गुजरूंगा तो निजात पाऊंगा। सो बहनों भाइयों, जब इसने जो है अपने आप को खुदावन के आगे जो है सरेंडर किया, अपनी नजरें खुदावन की तरफ लगाई, तो बहुत वहां पर शोर होगा, लेकिन इसने फोकस खुदावन यीशु मसीह पर किया और इसको दुनिया का और कोई शोर नजर आ नहीं रहा था। सो इसी वजह से खुदा के कलमे ने, खुदा के बेटे ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ जो है फिरदौस में होगा। सो बहनों भाइयों, आज इस दुनिया में हम जब रह रहे हैं तो बहुत सारे शोर हैं, लेकिन अगर हम अपनी आंखें जो है अपने कान इस शोर की तरफ लगाएंगे तो बहुत बड़ी चीज हम मिस कर देंगे। सोच खुदावंद यीशु मसीह जो है उनकी जुबान में हरगिज़ छल ना था, उसने कहा कि आज मतलब आज। तो बहनों भाइयों, आज की जब बात होती है तो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। सो आज भी जो लोग अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां, अपने जो है दुख, अपनी तकलीफें, अपनी सफरिंग, अपनी परसिक्यूशन खुदा के बेटे के आगे रखते हैं, अपना फोकस उधर रखते हैं, तो कहता है कि आज ही मैं तुझसे कहता हूं, आज ही मैं तुझसे कहता हूं कि तू सेफ है, तुझे मैं जो है ऐसे उठा लूंगा जैसे जो है ऐसे मैं तुझे कवर कर लूंगा जैसे मुर्गी जो है अपने बच्चों को जो है कवर करती है। सो बहनों भाइयों, फोकस जो है वो बहुत जरूरी है। सो इस सेकंड कलमा जो निजात का कलमा है, इसमें खुदावंद इस कलमे के थ्रू यही बात करना चाह रहा है कि खुदावंद कभी तब्दील नहीं हुआ, लॉर्ड जीसस कभी तब्दील नहीं है, उसकी जुबान में हरगिज़ छल नहीं है। सो हाँ की जगह हमेशा हाँ की। जब उसने कहा कि मैंने तुझे तेरा फिदिया दिया है, इसका मतलब है उसने अपना फिदिया देकर हमें जो है साफ कर दिया है, हमें पाक कर दिया है। बहनों भाइयों, बहुत बड़ी निजात मिली है। हाँ, थोड़ी चीजें कम हो
سکتی ہیں, ہاں تھوڑا فوڈ کم ہو سکتا ہے, تھوڑی لگژری چیزیں کم ہو سکتی ہیں, لیکن بہنوں بھائیوں بہت بڑی نجات مل گئی ہے. سو ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بڑی نجات کے لیے. سو جس طرح سے اس بدکردار جو ڈاکو تھا, اس کو کس طرح سے خداوند نے جو ہے اس کو معاف کیا, کس طرح سے خدا کے روح نے اسے توڑا, خدا کے روح نے اسے جو ہے جھنجھولا, تو اسے جو ہے یہ ریویل ہو گیا کہ اس کی بادشاہی جو ہے آئے گی. اور اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا, مجھے بھول نہ جانا. لیکن میرا اور آپ کا خدا جو راہ حق اور زندگی ہے, اس نے کہا لمبی چوڑی بات نہیں چلے گی, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ جو ہے فردوس میں ہوگا. سو بہنوں بھائیوں وہ کامل خدا, کامل انسان ہے, اس کی موجودگی ہر جگہ پر موجود ہے. سو جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج, مطلب کہ آج, کیونکہ وہ کامل خدا ہے, اس کی پریزنس جو ہے اتنا جو ہے میں ٹیچنگ پوائنٹ آف ویو سے اس میں نہیں جو ہے وہ جاؤں گا. اس کو میں جتنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو سمپل سے سمپل کر کے جو ہے وہ میں شیئر کروں. سو بہنوں بھائیوں خداوند یسوع مسیح کو اس ڈاکو نے جو ہے جان لیا, پہچان لیا, اس پر ایمان لے آیا. اس نے اقرار کیا اپنا کہ میں جو ہے میں اپنی جو ہے یہ جو کام کی سزا جو میں نے کام کیے ہیں اس کی سزا جو ہے وہ پا رہا ہوں. سو بہنوں بھائیوں خدا کے پاک روح نے جو ہے اس کو جو ہے اتنا جھنجھوڑا, اتنا اسے ہلایا کہ وہ جان گیا کہ روشنی نہیں بلکہ یہ نور ہے, اور یہ حقیقی نور ہے. اور اسی وجہ سے اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. سو بہنوں بھائیوں یہ ڈاکو یا بدکار جو ہے یہ جان گیا اس بات کو کہ راہ حق اور زندگی یہی ہے. بہنوں بھائیوں اس ڈاکو کو تو موت سامنے تھی تو اس کے پاس یہ چانس تھا, لیکن میرے پاس, ڈینیل جیمز کے پاس, آپ کے پاس, ہم سب کے پاس ابھی زندگی ہے, ابھی بہت دن ہے, ابھی بہت سال ہیں کہ ہم خدا کا جلال اپنی زندگیوں سے ظاہر کریں. سو کس طرح سے ہم خدا کا جلال اپنی زندگیوں سے ظاہر کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں سے خدا کا جلال اس طرح سے ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سے مسیح خداوند جو ہے وہ نظر آئے. سو بہنوں بھائیوں یہ ڈاکو جو ہے یہ فردوس میں چلا گیا, یہ بدکردار جو ہے فردوس میں چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ سمپل اس کا جو ہے جو کنڈیشن تھی وہ یہی تھی کہ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا خداوند یسوع مسیح کے سامنے اور اسے نجات مل گئی. سو بہنوں بھائیوں ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اس دروازے میں سے گزر گیا, اور ہمیں بھی خداوند نے اس دروازے میں سے گزار کر ہمیں نجات دی. اور صرف نجات نہیں دی بلکہ وہ کہتا ہے کہ تم آیا جایا کرو گے. سو بہنوں بھائیوں یہ بہت بڑی جو ہے خداوند نے ہمارے لیے بلیسنگ رکھی ہے. اور یہ بدکار جو تھا اس پر یہ ریویل کر دیا خدا کے پاک روح نے کہ کوئی بھی ایسا گھٹنا نہیں ہے, نہ جو ہے زمین کے اوپر, نہ آسمان کے نیچے, نہ زمین کے نیچے, جو خداوند یسوع مسیح کے سامنے نہیں جھکے گا. سو بہنوں بھائیوں آج بہت ساری ٹیچنگ ہے, سارا جو ہے ہر چیز کے نوٹس جو ہیں اس کلمے کے مطابق جو ہے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, لیکن میں اس ٹیچنگ میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کیا کرتے تھے ڈاکٹر جو ہے, کدھر تھے, کیا ہے. سو سمپل سے سمپل میں چاہ رہا ہوں کہ اس کلام کو ہم اس کلمے سے ہم کیا آج ریسیو کرتے ہیں. میں ڈینیل جیمز جو ہے اس کلمے سے جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہے اس سے میں جو ہے اپنے ہیڈ کو جو ہے بڑھا رہا ہوں تعلیمی پوائنٹ آف ویو سے, یا میں زندگی کو ریسیو کر رہا ہوں. جیسے آدم کے پاس دو راستے تھے کہ وہ زندگی کو لیتا یا وہ اپنے ہیڈ کو بڑھاتا, اور اس نے اپنے ہیڈ کو بڑھایا اور زندگی کو اس نے مس کیا. سو سیم ایگزیکٹلی بہنوں بھائیوں یہ خداوند یسوع مسیح نے جو صلیب پر کلمہ کہا یہ ہم سب کے لیے, ہم نجات پا چکے ہیں, لیکن ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں, بعض تو گھروں میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں کہ جو نجات ابھی تک نہیں حاصل کر پائے. ہمارے پاس بہت ہیں, ہمارے ریلیٹیو میں, ہمارے جو ہے ارد گرد, ہمارے نیبرز میں, ہماری کنٹریز میں, سو بہت سارے ہیں. سو کیسے ہم جو ہے ہم دوسروں کو جو ہے اس بڑی نجات کا جو ہے وہ پیغام دے سکتے ہیں. سو ہر شخص کی کالنگ نہیں ہے کہ وہ ایونجلزم کرے, ہر شخص کی کالنگ نہیں ہے کہ وہ کلام شیئر کرے. سو ہم اپنی زندگیوں سے جو ہے, اپنے رویے سے جو ہے, اپنے اٹھنے
اٹھنے بیٹھنے سے جو ہے ہم جو ہے انجیل بن سکتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں بزرگ خادم پاسٹر عارف جی کہہ رہے تھے کہ 5ویں انجیل ہم بن سکتے ہیں. چلتے پھرتے ہم جو ہے خداوند کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے ایکٹ سے جو ہے ہم جو ہے خداوند کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے اس ڈاکو کو, اس بدکار کو بھی جو ہے معاف کر دیا کیونکہ اس نے اقرار کیا, اور ہم سب کو بھی معاف کر دیا کیونکہ ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا. کیونکہ یہ جو ہے یہ نجات جو ہے یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ کار ہے. پچھلے پورے منتھ سے جو ہے میرا جو ڈے تھا میں نجات کے بارے میں ہی شیئر کر رہا ہوں. نجات جو ہے ایک بہت فیوریٹ جو ہے میرا ٹاپک ہے, اور نجات میں سمجھتا ہوں ہر شخص کے لیے جو ہے نجات جو ہے بہت بڑی چیز ہے. نجات جو ہے ہمیں خداوند یسوع مسیح سے ملی ہے, اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم دوسروں تک یہ پہنچائیں. زبردستی نہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہم زبردستی نہیں کر سکتے. بزرگ خادم پاسٹر عارف جی نے جو ہے مرتبہ ایک میسیج میں جو ہے ایک بات جو ہے شیئر کی کہ ایک بہن جو ہے وہ کسی کے گھر میں گئیں, خداوند کی خادمہ تھیں, کسی کے گھر میں گئیں تو وہاں جو ہے وہ کیتھلک جو ہے وہ فیملی تھی, اور سارا کچھ جو ہے روزنیاں چلو بھائی کڈو باہر, سارا کچھ جو ہے وہ باہر نکال دیا, اور وہ بزرگہ ان کی جو ہے اسی رات بیمار ہو گئی. تو وہ ہاسپٹل سیریس, بہت زیادہ سیریس. پھر وہ جو ہماری بہن تھی خادمہ وہ پاسٹر جی کے پیچھے, چلو بھائی اب آپ دعا کرو, کیونکہ وہ فیملی جو ہے وہ پریشر دے رہی تھی اس خادمہ کے اوپر کہ بھائی تیری وجہ سے تو نے یہ ساری روزلیاں باہر نکالی, تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے پہ یہ مصیبت آئی ہے. بہنوں بھائیوں, نجات کا جو ڈسپلن ہے, جو طریقہ کار خدا کا کلام بتاتا ہے, وہ یہی ہے کہ ہم نے دعا پہلے کرنی ہے اس شخص کے لیے, اس فیملی کے لیے, تاکہ خدا کا روح جو ہے اس پر ظاہر کرے کہ دروازہ یہی ہے, راہ حق اور زندگی یہی ہے, جیون کی روٹی یہ ہے, اس کے علاوہ ہم جو ہے نجات نہیں حاصل کر سکتے. بہنوں بھائیوں, ہمیں جو ہے اس شخص کے لیے, اس فیملی کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ خدا کا پاک روح جو ہے اسے کلام کی طرف لے کے آئے, توبہ کی طرف لے کے آئے, تاکہ جو ہے خدا کا پاک روح اس کے دل میں یہ ڈالے کہ الفا اور امیگا جو ہے کوئی اور نہیں ہے جس کے وسیلے سے جو ہے نجات ملے. زمین کے اوپر جو ہے, آسمان کے نیچے, زمین کے نیچے کسی اور کو جو ہے خدا باپ نے یہ نام نہیں بخشا, کسی اور کو خدا باپ نے یہ قدرت نہیں دی, صرف خداوند یسوع مسیح کو جو ہے یہ قدرت دی ہے کہ وہ نجات دے سکتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نجات کا جو ہے منبع ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب اس دنیا میں انہوں نے اپنی زمینی زندگی کا سفر سٹارٹ کیا تو وہ جہاں گئے وہاں نجات آئی. جس کے گھر میں گئے انہوں نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. بہنوں بھائیوں, ہم آج جو زندہ ہیں, ہمارے پاس جو دن ہے, ایک دن ہے, ایک سال ہے, ایک مہینہ ہے, ہمیں جو ہے اس نجات کے لیے جو ہے وہ خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ بڑی نجات جو ہمیں خداوند یسوع مسیح سے ملی ہے, اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. بہنوں بھائیوں, آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جو ہے خداوند یسوع مسیح اس دنیاوی سفر میں بھی گئے, وہاں انہوں نے لوگوں کو نجات دی, لوگوں کو زندگی دی, لوگوں کو موت سے جو ہے رہائی دی. اسی طرح سے ان جو ہے یہ کلمہ جو میں نے شیئر کیا, ایک بدکار جو تھا وہ جو ہے موت کے بعد زندگی میں چلا گیا, اور ایک جو ہے موت کے بعد پھر جو ہے موت میں چلا گیا. وہ ہمیشہ والی موت میں چلا گیا جہاں آگ ہے, جہاں جو ہے تکلیف ہے, جہاں جو ہے دانتوں کا پیسنا ہے, رونا ہے. اس کے بارے میں جو ہے دنیا میں بہت سارے خدا کے لوگ ہیں جنہوں نے خداوند نے ان کو یہ ایکسپیرینس دکھایا, خداوند نے ان کو یہ جگہ دکھائی. اور جو ہے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری وائف کو بھی خداوند نے یہ چیز جو ہے دکھائی, اور وہ جو ہے کھلی آنکھوں سے اس نے یہ ایکسپیرینس دیکھا. اور جب وہاں سے یہ واپس آئی تو یہ اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی کہ یہ ویک ہے, اسے وہاں کا سارا ایکسپیرینس جو ہے خداوند یسوع مسیح نے دکھایا, ہیون کا بھی دکھایا. لیکن ابھی بات جو ہے میں ادھر کی کر رہا ہوں.
بہنوں بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اگر خدا نے ہمیں بڑی نجات دی ہے تو ایسے ہی نہیں دی. ہم نے اس نجات کو رسیو کر کے اس نجات کو چکھا ہے. خدا نے ہماری زندگیوں میں یہ ظاہر کیا ہے. خدا نے ہم سب کی جتنے بہن بھائی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے خدا اپنی اس بڑی نجات کو جو اس نے اپنے بیٹے کے تھرو کی ہے خدا ظاہر کرتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں شراب نہیں چھوڑ سکتا, جو لوگ کہتے ہیں بھائی میں یہ گندے کام نہیں چھوڑ سکتا, جو لوگ کہتے ہیں میں اپنی زبان سے بک 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 کرنا نہیں روک سکتا, خدا نے اپنے بیٹے کو اس وجہ سے بھیجا ہے کہ اس پر ایمان لا کے اس کے خون سے جو ہے لوگ نجات پائیں. وہ نجات صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کی زندگی نہیں, اس دنیا میں بھی جو ہے خدا کے بیٹے کا لہو جو ہے ہماری زبانوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. خدا کے بیٹے کا لہو جو ہے وہ چاہے کوئی جو ہے کلیم کرے کہ میں 1 لیٹر جو ہے ایک دن میں جو ہے وہ شراب پی لیتا تھا, خدا اسے بھی جو ہے کلین کر دیتا ہے, اسے جو ہے نفرت ہو جاتی ہے. یہ انسان تھیراپیاں شرپیاں نہیں کچھ کر سکتی, یہ صرف خدا کا جو بیٹا ہے خداوند یسوع مسیح جو اس نے خون بہایا ہماری بیماریوں کے لیے, ہماری بری عادتوں کے لیے, ہمارے نکمے کاموں کے لیے جو ہم جو ہے نادانی میں جو ہے نجات سے پہلے کرتے تھے, ان سارے کاموں سے خدا کے بیٹے نے ہمیں نجات دی. تو اس بڑی نجات کے لیے بہنوں بھائیوں ہم سب کو جو ہے خدا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح سے اس نے اس بدکار پر جو ہے ترس کھایا اسی طرح سے اس نے ہم پر بھی ترس کھایا اور ہمیں یہ بڑی نجات دی. سو نجات جو ہے اس نے جو ہے مجھے ڈینیل جیمز کو اور آپ سب کو اور ہم سب کو فری میں ملی ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر ایک ایک قطرہ جو ہے بہا کر جو ہے وہ ہمیں نجات دی ہے ان ساری گندی حرکتوں سے, ان سارے گندے الفاظوں سے جو ہم اپنے منہ سے نکالتے تھے, ان ساری نفرتوں سے, ان سارے لڑائی جھگڑوں سے, ان ساری جو ہے گردن کشی سے, ان سارے جو ہے ہاتھ جو ہے وہ جو ہے سخت جو ہے جو دل ہوا تھا, اس سے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر جو ہے ہمیں جو ہے رہائی دی ہے. سو بہنوں بھائیوں نجات جو ہے یہ خدا کے بیٹے کے وسیلے سے ہی ہم سب جانتے ہیں, اور یہ اس ڈاکو کو بھی پتہ چل گیا کہ قیامت اور زندگی یہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, یہی قیامت کا مالک ہے, عالم روا کی کنجیاں کا بھی یہ مالک ہے. سو بہنوں بھائیوں آج وہ مجھ سے اور آپ سے ہم سب سے بھی یہ جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے, اور اس کا دعویٰ سچا ہے, اس کی زبان میں ہرگز چھل نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہاں کی جگہ ہاں. سو جب اس نے کہا کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گا, سو بہنوں بھائیوں ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے حالات جیسے بھی ہوں, ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے جس نے ہمیں نجات دے دی ہے, جو سب سے بڑا انسانوں کا مسئلہ تھا اس سے ہمیں اس نے نجات دے دی ہے خدا کے بیٹے نے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں کیا ہیں, یہ بیماریاں, یہ تکلیفیں کیا ہیں, اس نے جب ہمیں ہمارے لیے سارے دروازے کھول دیے ہیں جہاں ہم آیا جایا کریں گے, اس نے ہمیں بادشاہی کی جو ہے وہ وارث بنا دیا ہے. تو بہنوں بھائیوں یہ چھوٹی موٹی چیزیں کیا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بدکار جو تھا یہ خداوند کے قریب آیا اور فوکس اس نے خداوند پر رکھا اور خداوند نے اسے جو ہے رہائی دی. سو بہنوں بھائیوں خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے, اور کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ بہت جلد آنے والا ہے, اور ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ وہ بہت جلد آنے والا ہے. سو جو جن کے بزرگ خداوند میں سو گئے ہیں, جیسے میرے پیرنٹس جو ہیں وہ خداوند میں سو گئے ہیں, سو ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن کے عزیز جو ہیں وہ خداوند میں سو گئے ہیں اور نجات پا کر جو ہے وہ سو گئے ہیں, لیکن ابھی جن کے جو ہے عزیز زندہ ہیں سو ہمیں ان کے لیے جو ہے خدا کے آگے دعا کرنی ہے کہ وہ عزیز جو ہے ہمارے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں, ہمارے بچے ہو سکتے ہیں, ہمارے کوئی بھی ہو سکتا ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں, جس سے ہم پیار نہیں بھی کرتے مسیح خداوند میں ہم سب سے پیار کرتے ہیں, ان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے تاکہ اگر وہ سو بھی جائیں مسیح خداوند کے آنے سے پہلے تو وہ جو ہے زندہ ہو کر جو ہے خداوند کا استقبال کریں. اور ہم جو جیسے پول کہتا ہے بزرگ کہ ہم جو زندہ رہیں گے, بہنوں بھائیوں میرا یہ ایمان ہے کہ ہم جو زندہ رہیں گے, ہم سب جو زندہ رہیں گے جو اس وقت خداوند کی آواز سن رہے ہیں, ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے ہم جو زندہ رہیں گے جب وہ بادلوں پر آئے گا, فرشتوں کے ساتھ آئے گا, اس کے ساتھ جو ہے
وہ جلالی تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ جدا کرے گا. سو بہنوں بھائیوں یہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. جو سو گئے ہوں گے وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ جب وہ فرشتوں کے ساتھ آئے گا, تخت پر بیٹھے گا, انصاف کرے گا. ابھی وہ جو ہے وہ نجات دینے کے لیے آیا تھا, ابھی وہ جو ہے مجرم ٹھہرانے کے لیے نہیں آیا. لیکن خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں. سو بہنوں بھائیوں جب خداوند یسوع مسیح نسنگے کی آواز کے ساتھ آئے گا, لاکھوں لاکھ کروڑوں فرشتوں کے ساتھ آئے گا, تو سب قومیں جو ہیں اس کے جب وہ تخت پر بیٹھے گا تو سب قومیں اس کے سامنے جمع کیے جائیں گی. ایسا نہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ ادھر چلا گیا تو خدا نے کہیں اور اسے جو ہے وہ جو ہے صلیب پر جو ہے کسی اور کو جو ہے وہ لٹکا, نہیں ایسا نہیں. لیکن جو ہے ایسا نہیں ہے, خدا نے اپنے, کیونکہ یہ بچہ اس لیے آیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر جو ہے اپنی جان دے, خون بہائے, تاکہ اپنے لوگوں کو غلامی سے, ابلیس کی غلامی سے جو ہے وہ رہائی دے. سو بہنوں بھائیوں جب سیکنڈ کمنگ لارڈ جیسس کی ہوگی, جیسے کہ بہت جلد لارڈ جیسس آنے والے ہیں, تو وہ جو ہے نسنگے کی آواز کے ساتھ آئیں گے, لاکھوں لاکھ فرشتوں کے ساتھ آئیں گے, تخت پر بیٹھیں گے. سب قومیں جنہوں نے اسے چھیدا ہے وہ بھی دیکھیں گے, ان کو بھی سامنے جو ہے کھڑا کیا جائے گا. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے بھیڑوں اور بکریوں کو علیحدہ کریں گے, جس طرح سے چرواہا جو ہے بھیڑوں اور بکریوں کو علیحدہ کرتا ہے. ابھی بہت ساری کنفیوژن ہوگی آپ کے ذہن میں, میرے ذہن میں بھی تھی لیکن اب نہیں ہے. لیکن کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ خدا کا پریزنس ہے تو پھر کیوں لوگ خدا کا نام یوز کر کے خدا کے لوگوں کو ٹھگتے ہیں, خدا کے لوگوں کو جو ہے وہ فول بناتے ہیں. کہاں ہے خدا جو اپنے لوگوں کی جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں کرتا. سو بہنوں بھائیوں خدا کے لوگوں کو جو فول بناتے ہیں, خدا کے لوگوں کو جو ٹھگتے ہیں, خدا کے لوگوں کو جو ہے مذاق کرتے ہیں, خدا کے لوگوں کو جو پرسیکیوٹ کرتے ہیں, خدا کے لوگوں کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں, جب خدا کا بیٹا بادشاہ ہمارا جو ہے بادلوں پر جو ہے سوار ہو کر آئے گا لاکھوں لاکھ فرشتوں, تو وہ بھیڑوں اور بکریوں کو لگ کرے گا. سو بہنوں بھائیوں اس وقت جو ہے ہر ایک آنکھ دیکھ لے گی, اور جو ہے وہ اس وقت جو بادشاہی دے گا, اپنے لوگوں کو بادشاہی دے گا. جو لگ کیے ہوں گے, جو اس کے لوگ جو ہے سیپریٹ کیے ہوں گے, بھیڑوں کو وہ کہے گا کہ میرے باپ کی جو تمہیں جو ہے سلطنت دی گئی ہے اس میں میرے ساتھ کھاؤ, میرے ساتھ جو ہے بادشاہی کرو, قوموں کا انصاف کرو. تو بہنوں بھائیوں یہ بڑی نجات جو ہے خدا کے بیٹے نے اپنا خون بہا کر جو ہے دی ہے. بہت ساری چیزیں انسان نہیں سمجھ سکتا, لیکن خدا کا پاک روح آہستہ آہستہ رویل کرتا ہے. ایک دن والا کام نہیں ہے, آہستہ آہستہ خدا کا روح جو ہے بہت ساری چیزیں رویل کرتا ہے. ابھی آپ کھڑے ہو کر کسی شخص کو, جہاں میں رہتا ہوں, چلو میں اپنی ایگزامپل, اب میں کسی کو کہوں ہاں بھائی خداوند یسوع مسیح نے جو ہے 2023 سال پہلے آپ کے لیے جان دے دی آپ کے سارے گناہ کے لیے, وہ مجھے کہے گا بھائی اپنا کام کر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ہے, یہ ایک سسٹم خدا نے بنایا ہوا ہے. سو خدا کا پاک روح جو ہے لوگوں کو یہ جو ہے چیز بتاتا ہے کہ کیسے خدا کے بیٹے نے جو ہے لہو بہایا ہے, کیسے جو ہے ایک کنواری جو ہے وہ حاملہ ہوئی ہے, کس طرح سے جو ہے وہ بغیر گناہ, ایک کیونکہ وہ کامل انسان بھی تھا جب اس دنیا میں آیا, کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے آلودہ نہیں ہونے دیا, کسی چیز میں آلودہ نہیں ہونے دیا, کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے پاک اور صاف رکھا. سو بہنوں بھائیوں عام چیز نہیں ہے. کسی کو آپ کسی کے ساتھ جو کوئی سمجھتا ہے بھائی میں بڑا چیمپئن ہوں, وہ کسی کو بھی جو ہے جو بلیور نہیں ہے اس کے ساتھ بحث کر لے کہ بھائی کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے 2023 سال پہلے جو ہے وہ جان دی, وہ اس سے جو ہے سیٹسفائی نہیں کر پائے گا, وہ آگے 10 اور دلیلیں دے دے گا. لیکن بہنوں بھائیوں جب خدا کے پاک روح کی حضوری سے, جب خدا کے پاک روح کی
کی پریزنس سے جو ہے میں کسی سے بات کروں گا، چاہے وہ جتنا بھی سخت انسان ہوگا، جتنا بھی وہ جو ہے ہارڈ پرسنالٹی ہوگا، جتنا بھی وہ جو ہے غصے والا ہوگا، وہ بات کو سمجھے گا، کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے اس پر یہ رویل کرے گا، خدا کا پاک روح اس پر ظاہر کرے گا کہ راہ، حق اور زندگی وہی ہے، الفا اور امیگا وہی ہے، عالم ارواح کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، دروازہ وہی ہے، اور وہ خدا کا پاک روح اس پر ظاہر کرے گا کہ اس کی پسلی میں جو نیزہ چھپایا گیا، اس سے جو خون نکلا، اس سے میرے گناہ جو ہیں، میری فیملی کے گناہ جو ہیں، میرے جو پوشیدہ گناہ ہیں وہ سب دھل گئے ہیں، میری بوتلیں جو ہے وہ دھل گئی ہیں، میرے نشے دھل گئے ہیں۔ وہ خدا کا پاک روح اس پر ریویل کرے گا کہ میرے جو ہے سارے سن، جو سیکرٹ سن ہیں، وہ سارے دھل گئے ہیں۔ سو بہنوں بھائیوں، آج کا جو میسیج ہے، آج کا جو کلمہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے جو صلیب پر کہا نجات کے حوالے سے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، سو خداوند یسوع مسیح کے اندر یہ پاور ہے، اور صرف اسی کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سو بہنوں بھائیوں، آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ ہم خداوند کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ جیسے بزرگ کہتا ہے کہ ہم اس بڑی نجات کے لیے، یہ خدا کی بڑی نجات ہے، جو نجات یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نجات کا مزہ چکھ لیا ہے، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی بڑی بلیسنگ ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ہی تھا، ان کا جو ہے اس دنیا میں جو ہے جان دے کر پھر جو ہے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر باپ کے پاس جانا تھا۔ تو دوسرا مددگار آیا جو آج ہمیں جو ہے چیزیں سلولی سمجھاتا ہے، جن کے سوال ہمیں جو ہے علماء نہیں دے سکتے، اسکالر نہیں دے سکتے، خدا کا پاک روح جو ہے ہمیں سمجھاتا ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں چاہتا ہوں اور باپ سے درخواست کروں گا تاکہ دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجے، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ سو بہنوں بھائیو، یہ دوسرا مددگار جو ہے یہ ایسے ہی تھوڑی ہمارے جسموں میں آ کے جو ہے وہ بسا ہوا ہے، ایسے ہی تھوڑی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم سب اپنی اپنی کنڈیشن کو دیکھیں، گناہوں کا اقرار کرنے سے پہلے ہم ڈیزرو کرتے ہیں، میں ڈینیل جیمز ڈیزرو کرتا ہوں کہ خدا کا پاک روح میرے اندر بسے، خدا کا پاک روح مجھے چھوئے، خدا کا پاک روح جو ہے اپنی پریزنس میرے اندر جو ہے وہ ظاہر کرے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی ہے، خداوند یسوع مسیح کا خون بہانا ہے، جس کے خون بہانے سے جو ہے میری وہ ساری کنڈیشن جو جیسی بھی حالت تھی اس کو خداوند یسوع مسیح نے صاف کر دیا، اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر آتا ہے، مجھ سمیت ہر شخص کے اندر جو اس وقت ہمارے آئی ڈی میں جو موجود ہیں، خدا اپنی پریزنس ان پر ظاہر کرتا ہے۔ ہم اپنی کنڈیشن کو دیکھیں تو کیسے جو ہے خدا کا پاک روح آ سکتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد میں جب خدا کا پاک روح آتا تھا سرٹن ٹائم کے لیے آ کے خدا کا پاک روح چلا جاتا تھا، کیونکہ وہ دھلے ہوئے نہیں تھے، وہ جو ہے مسیح خداوند کے لہو سے دھلے ہوئے نہیں تھے، وہ اس بڑی نجات کو انہوں نے ریسیو نہیں کیا تھا۔ آج ہم نے اس بڑی نجات کو ریسیو کیا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ٹیمپٹیشنز بہت ہیں، آزمائشیں بہت ہیں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، کہیں پر بھی ہے کوئی شخص وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری لائف میں ٹیمپٹیشنز نہیں ہیں، لیکن مسیح خداوند اس لیے آیا، وہ 30 سال اس نے جو زندگی گزاری، اس نے جوانوں کے لیے بھی ایگزامپل ہے، ینگ جو بیٹے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے اپنی لائف گزاری، ہر ٹیمپٹیشن، کیونکہ وہ کامل جو ہے انسان، کامل خدا، سو جب وہ کامل خدا کی حالت میں تو ہر ٹیمپٹیشن، سو ہر جو میں کہہ رہا ہوں تو مطلب ہر ٹیمپٹیشن پر جو ہے خداوند یسوع مسیح پر آئی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو ہے اس پر جو ہے غالب آئے۔ تو اسی وجہ سے ریولیشن میں بار بار خداوند کا کلام بتاتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا جا جو اوور کم آئے گا، جو غالب آئے گا، یہ نہیں ایک بار جو ہے توبہ کر لی اس کے بعد جو ہے میں نے بائبل جو ہے وہ اپنی جو ہے ہاتھ میں پکڑ لی، اور جو نہ میں اپنی بیوی کے ساتھ فیتھفل، نہ میں بچوں کے ساتھ فیتھفل، ادھر ادھر جہاں موقع ملے ادھر چکر بھی چلا رہا ہوں اور جو ہے پریز دا لارڈ بھی کروں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے اندر بہت سارے سوال ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ جو اوور کم آئے گا، جو غالب آئے گا، جب وہ نسنگوں آج ہو سکتا ہے کہ میں مثال کے طور پر کوئی جو ہے سیکرٹ کوئی حرکت کر لوں،
لیکن جب خدا کا کلمہ، خدا کا بیٹا جب لاکھوں لاکھ فرشتوں کے ساتھ نسنگے کی آواز کے ساتھ آئے گا تو ہر ایک کی جو ہے سارے کارنامے، جتنی بھی ایکٹنگ جو ہے وہ، چاہے چرچ میں بیٹھ کے جو ہے آپ کو بہت سارے فنکار ملیں گے، چاہے چرچ کے بعد جو ہے آپ کو بہت سارے فنکار ملیں گے، یہ ساری جو ایکٹرز ہیں، یہ ہر ایک جو ہے وہ جو ہے بہت بڑی جو ہے ویڈیو چلے گی، اور ہر ایک جو ہے اس کو جو ہے ایکسپوز جو ہے وہ ہو جائے گا۔ سو بہنوں بھائیوں، ٹیمپٹیشنز بہت ہیں ینگ لوگوں کے لیے، اور بزرگوں پہ تو اس سے بھی زیادہ ٹیمپٹیشن ہے، کیونکہ ان کے اوپر برڈن ڈفرنس ہوتے ہیں۔ ینگ لوگوں کے لیے ڈفرنٹ جو ہے ٹیمپٹیشن ہے، جو ہے زیادہ ایج کے لوگ ہیں ان پر ڈفرنٹ ٹائپ کے جو ہے وہ ٹیمپٹیشن ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کے سو نجات ان کا جو ہے مین جو ہے وہ فوکس تھا نجات کا، لیکن سیکنڈ جو ہے انہوں نے جو زندگی گزاری وہ انہوں نے جو ہے ٹیمپٹیشن پر اوور کم آئے، جیسے ابلیس نے کہا کہ میں سب کچھ دے دوں گا، سو یہ ایک فیم کی جو ہے ٹیمپٹیشن ہے، یہ بہت ٹیمپٹیشن جو ہے وہ جب کو چار لوگ جو ہیں آپ کو جی جناب کرتے ہیں تو پھر جو ہے دماغ جو ہے وہ نیچے نہیں لگتا، پھر دماغ اوپر چاہتا ہے، سو یہ بھی ایک ٹیمپٹیشن ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے ہر ایک چیز میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ثابت قدم رکھا، اور اس نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں، حالانکہ وہ سب کچھ کر سکتا تھا، اس نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا، جبکہ جو باپ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ سو بہنوں بھائیوں، ہمیں ہر ایریے میں جو ہے یہ خداوند کی جو ہے ہمیں اگزامپل ملتی ہے کہ کس طرح سے ہر چیز میں لارڈ جیسس جو ہے وہ اوور کم آئے۔ تو اس وجہ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ریولیشن میں کہا گیا کہ جو غالب آئے گا میں اسے جو ہے زندگی کا پھل دوں گا، جو غالب آئے گا میں اسے جو ہے میرے ساتھ کھایا پیے گا۔ سو بہنوں بھائیوں، آج کا میسج جو ہے یہ سیکنڈ کلمہ جو نجات کا ہے، خداوند مجھ سے اور آپ سے اس میسج کے تھرو، اس کلام کے تھرو، اس کلمے کے تھرو جو خداوند یسوع مسیح نے کراس پر جو ہے کہا، اس کے بارے میں خداوند مجھ سے اور آپ سے یہی کلام کرتا ہے کہ ہم یہ بڑی نجات ہمیں مل گئی ہے، اور یہ فری میں ہاں ہمیں ملی ہے، لیکن جس نے یہ دی ہے، جو مالک ہے، جو ہے اس کائنات کا مالک ہے، اس نے اس کے بارے میں جو ہے وہ پے کیا ہے، اس نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے ہمارے لیے بہا دیا، تاکہ ہماری فیملی کی وہ ساری کرسز، ساری لعنتیں جو ہمارے اوپر تھی، وہ ساری جو ہے لعنتیں ہمارے اوپر سے ہٹ جائیں۔ آج بہنوں بھائیوں، یہ بڑی نجات ہے جس کے وسیلے سے ہم کہیں بھی بیٹھ کر جو ہے، ہم بس میں بیٹھیں، ہم پرائیویٹ جو ہے کار میں بیٹھیں، ہم بائک پر بیٹھیں، ہم سائیکل پر بیٹھیں، ہم چلتے پھرتے جو ہے خدا سے دعا کر سکتے ہیں، اور خدا ہمیں اپنی حضوری جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہی ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ کو بہت زیادہ، ہاں وہ رکھنے چاہیے اسپیشل پلیس جہاں بندہ دعا، لیکن یہ ضروری نہیں۔ مسیح یسوع نے جو ہے ہمیں دو ڈالا ہے، ہم چلتے پھرتے کہیں بھی جو ہے، آج ہمیں یہ بڑی نجات نہ ملتی تو بہنوں بھائیوں، ہم بھی ہو سکتا ہے کسی مندر میں گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، یا ہم بھی کوئی ناریل پھوڑ رہے ہوتے، یا ہم بھی جو ہے کسی جو ہے دربار پر جو ہے وہ دمالے ڈال رہے ہوتے، یا ہم بھی جو ہے اور بہت کچھ جو ہے وہ جو ہے متھے ٹیک رہے ہوتے، یاترا پہ جا رہے ہوتے۔ مسیح خداوند نے ان ساری چیزوں سے ہمیں نجات دے دی ہے، اس نے فری میں ہمیں نجات دے دی ہے، اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ اسے ہولڈ رکھیں۔ سو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو تیرے پاس ہے اسے سنبھال کے رکھ، جو تیرے پاس ہے اس کے اوپر لیٹ جا، تاکہ کوئی اسے چھین نہ پائے، تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ پائے۔ سو بہنوں بھائیوں، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور ہمیں اس کو جو ہے اپنے اوپر جو ہے اس کے اوپر لیٹ جانا ہے، تاکہ ابلیس کا کوئی وار نہ چلے، ابلیس ہمیں اس پرانی غلامی میں نہ لے جائے، کیونکہ ہم ایک قیمتی خون سے دھل چکے ہیں، اور ہمیں اسے ٹیپ واٹر کی طرح نہیں سمجھنا، ہمیں جو ہے اس خون کو جو ہے جو قیمتی خون ہے اسے سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کے لیے جو ہے وہ بہایا گیا ہے، اور ہم اسے دوبارہ وہی ریپیٹ کر کے چیزیں جو ہے اسے علانیہ جو ہے وہ ذلیل نہ کریں۔